ایمان کی طرف سے غفلت کی وجہ کیا ہے؟ ایمان کی طرف سے غفلت کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایمان کی علامتوں کی خبر نہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ایمان کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے ایمان کسی کی بات کو اس کہنے والے کے اعتماد پر یقینی ماننا، لغتاً ایمان اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک بات کہہ رہا ہے کہ اس کی بات کو اس کہنے والے کے اعتماد پر یقینی مانو، یہ ایمان لغتاً ہے۔ لیکن دین کی اصطلاح میں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی مانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی مانو کہ اگر تمہیں اس کا یقین ہے تو پھر اطاعت تمہارے اندر زندہ ہوگی۔ اس لیے ایمان کی علامتیں بیان کی ہیں حدیث میں کہ مومن کی کیا علامت ہے، مومن کی کیا علامت ہے کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ نیکی اس کو خوش کرے گی، گناہ اس کو غمگین کرے گا۔ اذا سرت کا حسنت کا وسعت کا سیئت کا فانت مؤمن، کتنی اچھی علامت ہے ایمان کی حدیث کے اندر کہ جب تجھے نیکی خوش کرے گناہ غمگین کرے تو جان لے کہ تو مومن ہے۔ یہ حدیث کے اندر ایک علامت بیان کی ہے ایمان کی کہ مومن کو جب ایمان کی علامتوں کی خبر نہیں ہوگی کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو پھر اس کے اندر سے ایمان کی دعوت اور ایمان کو دعاؤں سے مانگنا تو ختم ہو جائے گا اور ایمان کا دعویٰ پیدا ہو جائے گا کہ ایمان کا دعویٰ پیدا ہوگا۔ اور جو آدمی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اللہ رب العزت تو اس کے ایمان کا خوب امتحان لیتے ہیں کہ اللہ اس کے ایمان کے امتحان لیں۔ جو ایمان کا دعویٰ کرے کہ ایمان کا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ کہ صحابی نے ایمان کا دعویٰ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایمان کی علامت پوچھی کہ بتاؤ تمہارے ایمان کا کیا حال ہے؟ تم کہہ رہے ہو اصبحتم مؤمنا حقا کہ میں نے صبح کی ہے کامل ایمان کے ساتھ، کہ بتاؤ تمہاری ایمان کی کیا علامت ہے، تو تمہارے قول کی کیا دلیل ہے کہ دعویٰ دلیل کے ساتھ ثابت ہو۔ تو انہوں نے جنت کو دوزخ کو جس طرح سنا تھا اس طرح بیان کر دیا، یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں جہنمیوں کو کتوں کی طرح ایک دوسرے کو بھونکتے ہوئے اور میں دیکھ رہا ہوں جنتیوں کو ایک دوسرے کی زیارتیں ملاقاتیں کرتے ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ عرفت فالزم، کہ تمہیں معرفت حاصل ہو گئی ہے تم اس پر جمے رہنا۔ تو بنیادی طور پر میرے بزرگوں دوستو ایمان والوں کے اندر سے ایمان کی دعوت ایمان کی محنت ختم ہو گئی۔ یہ اس کام کا پہلا مقصد ہے کہ ہم میں سے ہر فرد روزانہ اپنا وقت فارغ کرے صرف ایمان کی مجلسوں میں ایمان کو سیکھنے کے لیے، کہ ایمان کی مجلسوں میں ایمان کو سیکھنے کے لیے روزانہ وقت فارغ کیا جائے۔ یہ کام کا بنیادی مقصد ہے کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ محنت ہے، ہر نبی یہ کلمہ لے کر آیا ہے وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، کہ ہر نبی کی محنت وہ کلمے سے شروع ہوتی ہے، طریقے بعد میں دیے جاتے ہیں کہ طریقے بعد میں دیے جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو یقین سے عمل بنے گا، علم سے عمل نہیں بنے گا۔ علم تو رہبری کرے گا، صرف معلومات سے آدمی میں دین نہیں آ سکتا۔
کہ معلومات سے دین نہیں آئے گا، کہ دین تو زندگی میں یقین کے راستے سے آئے گا۔ ہاں دین کی معلومات یقین کے ساتھ کرے گا تو اللہ رب العزت کی اطاعت پر اس کا علم لے آئے گا، کہ اس کا علم اس کو اللہ کی اطاعت پر لے آئے گا اگر اس نے علم حاصل کیا ہے یقین کی بنیاد پر۔ ورنہ معلومات تو دین کی بہت سو کو ہے کہ ان کی زندگی میں کہ انہیں دین کی معلومات ہے مگر ان کی زندگی میں دین نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلا مقصد ہر نبی کا اللہ کی طرف بلانا ہوا۔ ہر نبی نے اللہ کی طرف دعوت سے ایمان سکھلایا ہے، کیونکہ دعوت کا خاصہ ہے یقین کا پیدا کرنا۔ ہمارے صاحب فرماتے تھے کہ تم جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو اس کی دعوت دوسروں کو دو، کیونکہ دعوت کا خاصہ ہے یقین کا پیدا کرنا، کہ جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہو اس کی دعوت دوسروں کو دو تو تمہارے اندر اس چیز کا یقین اترے گا، اسی کی دعوت دوسروں کو دی جا رہی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز سیکھنے کی وہ ایمان ہے۔ کہ ایمان کہاں سیکھیں؟ کہ ایمان سیکھو ایمان کی مجلسوں میں، کہ اپنے اسباب سے، اپنے کارخانوں سے، اپنی دکانوں سے، اپنے مکانوں سے روزانہ وقت فارغ کرو یقین سیکھنے کے لیے مسجدوں میں، کیونکہ صحابہ کرام کی بڑی سنت ہے جو امت سے چھوٹ رہی ہے کہ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آویں۔ اجلس بنا نؤمن ساعتا، صحابہ کرام ایمان کے حلقے ایمان والوں کے ساتھ لگاتے تھے کہ ایمان کی دعوت ایمان والوں کے لیے اور اسلام کی دعوت غیروں کے لیے تھی۔ اسلموا تسلموا ملے گا غیروں کے لیے کہ غیروں اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے، اور ایمان کی دعوت ایمان والوں کو، اسلام کی دعوت غیروں کو۔ تو جب ایمان والوں کے اندر ایمان کی دعوت تھی تو میرے محترم دوستو ایمان والوں میں اسلام تھا، ایمان والوں میں اسلام تھا۔ کون سا اسلام؟ جو کہیں کہ ایمان والوں کے اندر یقین کی وجہ سے اطاعت کا اسلام تھا، مشاہدے کا اسلام، نظر آنے والا اسلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اعمال کے لیے بحیثیت برتن کے ہے، بحیثیت ظرف کے ہے، اور احکامات تو ایسی چیز ہے کہ یہ ایمان کے برتن میں آئیں گے، یہ ضائع نہیں ہوں گے۔ اس لیے صحابہ نے پوری اطاعت کر کے دکھلائی، صحابہ کرام نے پوری اطاعت کر کے دکھلائی ہے۔ رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، کہ اللہ سے جس چیز کا عہد کیا ہے اس کو پورا کر کے دکھلایا ہے، کہ یہ صحابہ کرام کی اطاعت ان کے یقین کی وجہ سے تھی کہ روزانہ مسجدوں میں ایمان کے مجلسوں میں ایمان سیکھیں۔ کہ اس لیے حدیثوں میں ایمان کی علامتیں تلاش کیا کرو۔ ہم تو مجمع سے کچھ کروانا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بات کا مقصد تقریر نہیں ہے، ہم مجمع سے کچھ چاہتے ہیں۔ کام کا مقصد یہ ہے کہ مجمع کوئی قدم اٹھاوے۔ اس لیے حدیثوں کے اندر ایمان کی علامتیں تلاش کرو۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے 6 نمبروں پر حدیثیں جمع کی ہیں، 6 نمبروں پر حدیثیں جمع فرمائی ہیں منتخب حدیث کے نام سے۔ اس کے اندر دیکھو حدیثوں میں ایمان کی علامتیں، پھر ان علامتوں کو اپنے اندر تلاش کرو۔ حضرت فرماتے تھے کہ جب مومن کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو پھر نفاق کی علامتیں اس کے لیے خوبیاں بن جاتی ہیں۔ علامت نفاق کیا بن جاویں؟ خوبیاں، کہ جھوٹ بول کے خوش ہو، وعدہ خلافی کرنے والے کو عقل مند کہا جاوے، اور خیانت کرنے والے کو چالاک اور چست کہا جاوے۔ حالانکہ یہ نفاق کی علامتیں ہیں۔ ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ علامات نفاق خوبیاں بن گئی ہیں، علامت نفاق خوبیاں بن گئی کہ ایک آدمی کی نفاق کی علامت اور اس کو خوبی کر کے بیان کیا جائے گا ایمان والوں میں۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمارا کام روزانہ کا یہ ہے
کہ ہم اپنا وقت فارغ کریں گے ایمان کے مجلسوں میں ایمان سیکھنے کے لیے. یہ صحابہ کرام کی سنت تھی جو مجھ سے چھوٹ گئی کہ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آویں. اجلس بنا من ساعتن. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو لے کر بیٹھ جاتے تھے, آؤ ایمان لاویں, کہ آؤ ایمان لاویں, کسی کو ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئے. تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کی شکایت کی گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ہم تو سب ایمان والے ہیں, لیکن عبداللہ بن رواحہ کہتا ہے آؤ ایمان لاویں. یہ کون سا ایمان ہے؟ ہاں کون سا ایمان لاویں؟ ایمان تو ہم لا چکے. آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ کو وہ مجلسیں پسند ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کو کہ ایمان کی مجلسیں قائم کیے ہوئے ہیں. تو خود صحابہ کرام ایمان سیکھتے تھے باوجود یہ کہ وہ ایمان میں نمونہ ہیں, ایمان میں نمونہ صحابہ کرام ہیں. آمنو کما آمن الناس, اے قیامت تک آنے والے انسانوں ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ کرام لائے. تو پھر تمہارے اندر اللہ کی ایسی اطاعت ہوگی کہ اسلام نظر آئے گا. اب تو اسلام نظر نہیں آتا مسلمان میں. کیوں کہ اسلام اور اطاعت یہ تو ایمان کے بقدر ہوگی. جتنا ایمان اتنا اسلام. کہ جو حکم اللہ کی طرف سے آتا تھا وہ صحابہ کرام کی زندگی میں فوراً آ جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کسی حکم کو ضائع نہیں ہونے دیتا. ایمان کسی حکم کو ضائع نہیں ہونے دیتا کہ اللہ کا کوئی حکم آوے علم میں اور وہ عمل میں نہ آوے. ایسا نہیں ہوتا تھا. دیکھو صحابہ کرام کے اطاعت کے قصے کہ حکم آیا پردے کا تو عورتوں پر پردہ فوراً آ گیا, اور حکم آیا شراب کی حرمت کا تو مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی, کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی. کہ ایمان اطاعت فوراً کروائے گا. لیکن میرے بزرگ دوستوں بڑی غلط فہمی اس بات کی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کلمہ ہمارے لیے نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. حالانکہ مسلمان کلمے کا زیادہ حقدار ہے. الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها. کہ مومن کلمے کا زیادہ حقدار ہے, اس کا زیادہ اہل ہے. لیکن اس زمانے میں ایمان کی دعوت کو دوسروں کے لیے سمجھا گیا. اگر ایمان سیکھنے پر آ گئی امت تو پھر امت کے اندر اسلام اطاعت کا آئے گا. صحابہ کرام کے دور میں کیونکہ کہ اسلام نظر آنے والا تھا مشاہدے کا. اگر ایمان نہ ہوا تو پھر اسلام مطالعے کا ہوگا, یعنی اسلام کتابوں میں رہ جائے گا. اسلام کہاں رہ جائے گا بھائی؟ کتابوں میں. کہ اسلام پر کتابیں بہت لکھی جائیں گی لیکن مسلمان کی اپنی زندگی اسلام سے خالی ہوگی, چاہے اس کو اسلام کی معلومات ہو. کہ اسلام کی اس کو معلومات ہوگی مگر اس کی زندگی اسلام سے خالی ہو جائے گی, اور اللہ کی اطاعت سے زندگی خالی ہوگی. کہ جب یہ اسلام مشاہدے کا نہیں ہوگا تو پھر غیروں کو اسلام دکھلائی نہیں دے گا. پھر غیروں کو اسلام نہیں دکھلائی دے گا, کیونکہ اسلام تو مسلمان کی زندگی کا نام ہے. اسلام مسلمان کی زندگی کا نام ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے لوگوں کی عزتیں اور جان و مال محفوظ ہوں.